بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کی تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جس شخص نے حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، باہم فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ خیبر کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیبر کے لیے چابی کھولنے والا بنا دیا، خیر کے لیے چابی کھولنے والا بنا دیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ خیر کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کے لیے چابی کھولنے والا بنا دیا اور شر کو بند کرنے والا بنا دیا، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ نے شر کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے کسی مال میں برکت نہ رکھی جائے تو وہ اس مال کو پانی اور مٹی یعنی تعمیر پر صرف کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعمیرات کے سلسلے میں ارتکاب حرام سے بچو، کیونکہ وہ خرابی کی اساس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران خطبہ فرماتے ہوئے سنا، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل بنیاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اسے حسن مرسل روایت کیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق خواہش نفس اور طول آرزو کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ خواہش نفس حق سے روکتی ہے، جبکہ طول آرزو آخرت بلا دیتی ہے، اور یہ دنیا غیر محسوس طریقے سے چلی جا رہی ہے، جبکہ آخرت اسی طرح چلی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، عمل کرتے رہو، کیونکہ آج تم دار عمل میں ہو اور کوئی حساب نہیں، اور کل دار آخرت میں ہوں گے اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں۔
کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، سن لو، دنیا ایک حاضر مال ہے، نیک بھی اس سے کھاتا ہے، فاجر بھی۔ سن لو، آخرت ایک اٹل حقیقت ہے، اس وقت قادر مطلق بادشاہ نیک و فاجر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سن لو، خیر مکمل طور پر جنت میں ہے، اور سن لو، شر مکمل طور پر جہنم میں ہے، اور سن لو، عمل کرتے رہو، تم اللہ کی طرف سے وقوع شر کے خوف سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا۔ جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔